أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہاں سے سورہ منافقون شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس پوری صورت میں منافقین کا تذکرہ آیا ہے، ان کی حال بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پچھلی صورت سورہ جمعہ میں یہودیوں کا تذکرہ آیا تھا، ان کی شرارتوں اور ان کی سرکشیوں کا، اس میں منافقین کا۔ اس کو جاننے کے لیے مدینہ میں جو منافقین تھے ان کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر ان کی کیا کارستانیاں تھیں وہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لے جانے سے پہلے وہاں پر عرب کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج نامی، اور اس میں صدیوں سے لڑائی چل رہی تھی ان دونوں کے درمیان۔ لڑتے لڑتے وہ لوگ تھک گئے تھے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی کو قیادت اور سیادت دے ڈالیں گے اور دے کر ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اس کو بادشاہ بنانے کے بارے میں سب کے سب اس پر متفق ہوئے، اور اس کی تاش پوشی کے تعلق سے بات بھی چلنے لگی اور تیاریاں بھی شروع ہو گئی، اور حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنوا لیا گیا۔ وہ شخص تھا عبداللہ ابن ابی سلول، جو سب سے بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار جسے کہا جاتا ہے، جس نے شروع سے آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا۔ اس کو وہ لوگوں نے متفق طور پر، دونوں قبائل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اپنا سردار، اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ لیکن جیسے ہی اسلام کی بات مدینہ تک پہنچی، اس کی چرچا پہنچی، تو پھر وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بااثر جو لوگ تھے دونوں قبائل کے، وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں وہ لوگ مختلف قبائل کے جو لوگ آ رہے تھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو اس سال 75 لوگ آئے تھے مدینہ سے، اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائیں، وہ دعوت دے رہے تھے۔ لیکن اس میں ایک صحابی انصاری جو تھے، حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا تاخیر ہو، تاکہ یہ عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے کا جو سلسلہ تھا وہ رکا ہوا ہے، اور یہ اسلام ذرا سا اور مزید آگے بڑھ جائے تو یہ مصلحت ہوگی کہ وہ بھی اس میں ہماری بیعت میں شریک ہو جائے گا، دعوت میں شریک ہو جائے گا۔ اس لیے وہ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانے کا چلا رہے تھے۔ لیکن وہ حضرات جو وہاں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کسی مصلحت کا لحاظ نہیں کیا، اس کی اہمیت کو جو ہے پیچھے ڈال دیا، اور اپنے خطرات مول لیتے ہوئے انہوں نے دعوت دے ڈالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی۔ اور پھر ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت انصار کے تقریباً سارے گھرانوں میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کئی ایک ایسے گھرانے تھے جس میں اسلام لا چکے تھے لوگ، اور اب عبداللہ ابن ابی کو کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اب اس کی سرداری کو بچانا تھا، بادشاہ تو دور کی بات، سرداری کو بچانے کی خاطر وہ یہ کوشش کرنے لگا اور خود اسلام میں داخل ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اپنے ساتھ ایک بڑا اس کے حامیوں کا جو جتھا تھا اس کو بھی لے کر اسلام میں داخل ہوا۔ لیکن دل میں تکلیف تھی، جلن تھی، اور یہ تو خاص طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بادشاہ چھین لیے ہیں، کیونکہ مجھے بادشاہ بنانا طے کر دیا گیا تھا، اب یہ آ گئے ہیں تو میری بادشاہ جو ہے چھین لی گئی ہے۔
یہ سوچ کر غصہ میں تھا اور ان کے خلاف تدبیریں کر رہا تھا، لیکن بظاہر سامنے مسلمان بنا نظر آتا تھا، اور اس کی جو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس صورت میں کہ آ کر بیٹھ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور جمعے کے دن جب آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اٹھتے تو فوراً سب سے پہلے اٹھ جاتا اور اٹھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا کہ اے لوگو، اے حضرات، یہ حضرت جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی بات کو مانو تم، اور یہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان کی ذات کی وجہ سے عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، اور ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، اور یہ جو بھی کہہ رہے ہیں بڑے غور سے سنو اس کو، اور پھر ان کی اطاعت کرو۔ یہ کہتا کھڑے ہو کر، بلکہ منافق ہے پکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے اور مسلمانوں کو بتانے کے لیے کلمات کہتا کہ ان کی بات سنو، ان کی اتباع کرو، ان کی وجہ سے تمہارے لیے عزت و شرف مل گیا ہے تم کو، یہ کہتا۔ اور لیکن اس کی منافقت تو کھل کر آتی جا رہی تھی سامنے، کتنا بھی وہ اس کے مسلمانوں کے سامنے اپنی قسمیں کھائے، اس قسم کی باتیں کرے۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر راستے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ وہ راستے میں ان سے مل کر ان کے ساتھ بدتمیزی کی اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کے سامنے شکایت کی کہ یہ میرے ساتھ اس نے ایسی بدتمیزی کی ہے، تو انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تھوڑا سا خاموش بیٹھ جائیے اور نرمی کا رویہ اختیار کیجیے اس کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ اس کو بادشاہ بنانے کے لیے ہم لوگ تاش پوشی کرنے کے لیے تیاری کر چکے تھے، اب اس کی بادشاہ چھن گئی ہے، اس کو ایسا نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اور پھر مسلسل وہ لوگ اسلام سے دشمنی کرتے گئے، وہ اور اس کے ماننے والے جو لوگ تھے، اس کے حامی، مسلسل اسلام کے پیچھے پڑے رہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو خنیقہ نے سرکشی کی، عہد شکنی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ساتھ جا کر اس کے اوپر چڑھائی کی، تو اس وقت وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ لوگ میری ہر موقع پر مدد کیے ہیں، یہ 700 جوان ہیں، آپ ایک دن میں ان کو قتل کر دینا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر آپ کا دامن پکڑ لیا، آپ کی ذرا پکڑ لی، جب تک کہ آپ ان لوگوں کو معاف نہیں کر دیں گے، درگزر نہیں کریں گے۔ اس قسم سے وہ دشمنان اسلام کی ہمیشہ تائید کرتا رہا۔ اور پھر غزوہ احد کا موقع آیا۔ غزوہ احد میں 3000 قریش کے لوگ آئے تھے تیار ہو کر مسلمانوں کو سے لڑنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کا لشکر صرف 1000 کا تھا اس وقت بھی، اور 1000 کا لشکر لے کر جب وہ مدینے کے باہر یہ فیصلہ ہوا کہ باہر جا کر لڑیں گے، تو جب نکلے تو وہ 300 لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ جو حامی تھے اس کے واپس نکل گیا، اور یہ کہنے لگا کہ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، لیکن یہ لوگ ہماری بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، مدینے کے باہر مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نازک وقت پر ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا، اور 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ تو 1000 میں سے صرف 700 بچ گئے مقابلے کے لیے۔ ایسے وقتوں میں اس نے دھوکہ کیا اور دغابازی کی مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر غزوہ بنو نذیر کا واقعہ جو سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ اس وقت بھی وہ جو بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا دوسرا قبیلہ، انہوں نے سرکشی کی تھی، تو ان کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی اور ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ تم 10 دن کے اندر یہاں سے نکل جانا۔ تو اس وقت یہ لوگ دشمنان اسلام اور یہودیوں سے ساز باز کر رہے تھے، اور ان کے پاس خفیہ پیغامات بھیجا رہے تھے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ ہلنا نہیں اور جو ہے مقابلے کے لیے تیار رہنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جنگ ہوگی تو ہم تمہاری امداد کریں گے، ہمارے پاس 2000 کا جتھا ہے، ہم تمہارے پاس آئیں گے، اور تمہیں یہاں سے اگر نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگوں کو ورغلا رہے تھے، لیکن یہ سب کا سب جھوٹ تھا، لیکن دشمنان اسلام کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی تھی اور ان کی مدد کرنے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے، اور کھلے عام وہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے اور مسلمانوں سے دشمنی کر رہے تھے۔ یہ تمام باتیں دیکھتے ہوئے مسلمان تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں پکے، اور ان کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ یہ ہیں اور یہ جو عمل کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے جا رہے تھے، درگزر فرما رہے تھے،
یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ اس وقت ان کی تعداد مدینہ کے مسلمانوں کے مقابلے میں 1/3 تھی، یعنی 1/3 تعداد میں وہ منافقین موجود تھے، اور باہر کے دشمن سے مقابلہ چل رہا تھا، باہر کا دشمن اور پھر اندر کا دشمن دونوں سے، یعنی بیک وقت لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہلت پر مہلت دے رہے تھے، اور وہ لوگوں کا حال بھی یہی تھا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اس میں کیا ہے کہ بظاہر وہ بڑے یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن وہ ملے ہوئے نہیں تھے، وہ خود اپنے آپ میں لڑ کر رہے تھے، سب ایک دوسرے سے الگ الگ اور اختلاف تھا اس میں۔ ان کے لیے خیر اسی میں تھا کہ وہ مسلمان ظاہر کریں اپنے آپ کو، مسلمانوں کے ساتھ ملیں، مسلمانوں کی صفوں میں آ کر رہیں، نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کے ساتھ جہاد میں جائیں۔ یہ انہوں نے طرز عمل اختیار کیا تھا، اور جہاں کہیں پر ان کی پول کھولنے کا اندیشہ ہوتا تو قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو جو ہے باور کرانے کی کوشش کرتے، ہزاروں قسمیں کھا لیتے وقت موقع پڑتے ہی، جبکہ مسلمانوں کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مخلص جو مسلمان ہوتا ہے اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی جھوٹ کو بچانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے اور جو ہے یہ باتیں کرتے تھے۔ اور اس میں جو اصل واقعہ جو پیش آیا تھا وہ غزوہ بنو مصطلق کا تھا۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، روایتوں میں بات آتی ہے کہ غزوہ بنو مصطلق کے جو سردار تھے اور جو وہاں کے رئیس تھے حارث بن زرار جس کا نام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ان سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اطلاعات ملی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کا ارادہ کیا اور خود اپنے لشکر کو لے کر نکل گئے، اور جب ان کا سامنا ہوا ایک چشمے پر یا ایک کنویں پر جس کا نام مر یسی بتایا گیا ہے، تو وہاں پر جا کر جنگ ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور دشمن کے کئی ایک لوگ مارے گئے اور بھاگنے لگے، تو پھر وہ قیدی بنائے گئے، اس میں سے بہت سے مرد اور عورتیں تھیں، اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ وہ واقعہ جو ہے وہیں پر ختم ہو گیا۔ وہ جو سردار تھے حارث بن زرار، وہ جویریہ کے والد تھے، جو بعد میں اسلام لا کر یعنی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں، اور پھر ان کے والد خود بعد میں اسلام لائے اور مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ انہی کا قبیلہ تھا۔ وہ بھی اس جنگ میں یعنی مال غنیمت میں آئی تھی باندی بن کر، اور کسی دوسرے صحابی کے پاس جو ہے ان کو مل گئی تھی، لیکن وہ صحابی ان کو مکاتبت کر کے آزاد کرنا چاہ رہے تھے، ان کے لیے کچھ رقم مقرر کر دی تھی، اور وہ رقم وہ دے نہیں سک رہی تھی، جبکہ وہ اسلام لا چکی تھی۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتی ہوں، لیکن میرے پاس یہ مکاتبت کی رقم ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے، آپ اس کو ادا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے جو ہے ان کی وہ رقم ادا کی، اور پھر ان سے نکاح فرمایا، اور وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آپ کے حرم میں شامل ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو واقعہ جو پیش آیا تھا اس میں وہ قبیلہ ہارا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ لیکن اس کے بعد ایک ناگوار واقعہ وہیں پر ابھی لشکر اسلامی ٹھہرا ہوا ہی تھا کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، ایک انصاری اور ایک ہے مہاجر۔ دونوں میں جب لڑائی ہوئی پانی پر، اسی چشمے پر، تو دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کیا آوازیں دے کر۔ انصاریوں کو بلانے لگے اور مہاجروں کو پکارنے لگے، اور دونوں طرف سے لوگ جمع ہونے لگے، اور انہیں قریب تھا کہ قتل و خون ہو جائے، اور یہ جو ہے ایک بڑا ہنگامہ اور فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آ کر وہ لوگوں کو ڈانٹا اور غصہ ہوئے کہ کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا، اور یہ جاہلیت کا جو نعرہ تم لگا رہے ہو یہ انتہائی بدبودار نعرہ ہے، اور اس قسم کی حرکتیں تم کیوں کر رہے ہو، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ مسلمانوں کا تو یہ فرض ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اور ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرے۔ مظلوم کی مدد کرنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ظلم سے روکو، وہی اس کے لیے مدد ہے، کیونکہ وہ اگر ظلم کرے گا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بات کہی تو بات سمجھ میں آ گئی، فوراً وہ فتنہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن جو منافقین تھے، اس میں منافقین کی ایک جماعت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، تو ان کو
کیسے بھی فتح ہوگی اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا، وہ مال غنیمت کی تمام وہ لوگوں کے ساتھ جاتے تھے جہاد میں۔ اور جب یہ لوگوں کو پتہ چلا عبداللہ بن ابی وغیرہ کو کہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو وہ تو بس انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، اور اس کو غنیمت جانا اس نے اور غنیمت جان کر جو ہے وہ لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، جا کر انصار کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ان لوگوں کو ورغلایا اور ان لوگوں کو بہکایا کہ دیکھو یہ مہاجر جو باہر سے آئے ہیں، تم لوگوں نے ان لوگوں کو پناہ دی ہے، اور ان لوگوں کو تمہارے محتاج ہیں، یہ تم ان کو اپنے ساتھ شریک کیے ہیں، تمہاری روٹی پر پڑتے ہیں، اور تمہارے اوپر ہی جو ہے آتے ہیں، تم سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، آج یہ نوبت آ گئی ہے، تم ان لوگوں کو ذلیل کرو، یہ ذلیل لوگ ہیں، اور مدینہ جا کر جو عزت والے جو لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں تو ادھر ادھر بھاگ جائیں گے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ انہی کے قبیلے کے ایک جو ہے انصار صحابی تھے، بالکل نوجوان صحابی تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو اتنا غصہ آیا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تو ہی ذلیل ہے اور تو ہی مغبوض ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ سن کر وہاں سے اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ یہ شخص ایسا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بات مانی نہیں اور کہا کہ تم واقعی میں اس بات کو سنے ہو، اور اس کی تحقیق کی اور بار بار پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پر شاخ گزرا کہ اس قسم کی باتیں یہ شخص کہہ رہا ہے میرے تعلق سے، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یا رسول اللہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر، اگر میں ایسا کرنے لگوں گا تو لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصحاب کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع ان کے بیٹے کو ملی جو پکے مسلمان تھے، حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھے۔ وہ آ کر کہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے باپ کو مار ڈالتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔